بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں وسیم احمد دی اسکالر سائنس کالج واگنٹ سے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی کتاب میں سے حصہ نظم کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں، در مراد۔ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کا شاعر کا تعارف جو ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نظم کی طرف آئیں گے۔ تو نظم کا عنوان ہے در مراد۔ شاعر کا نام میر ببر علی انیس، تخلص ان کا انیس ہے اور سن پیدائش ان کی 1800، سن وفات 1874۔ ان کا دور 19ویں صدی ہے اور ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے۔ شاعری کے دو دبستان ہیں، جو ہماری کلاسیکی شاعری ہے اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک دبستان دلی اور ایک دبستان لکھنؤ۔ تو جو میر ببر علی انیس ہیں ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے۔ یہ جو مرثیہ اخذ کیا گیا، لیا گیا، یہ ان کی کلیات مراثی کلیات انیس سے لیا گیا ہے۔ میر انیس کے جو آباء و اجداد ہیں، اگر ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو میر کہتے ہیں کہ 5ویں پشت ہے اس دشت کی سیاہی میں، کہ جو مرثیہ نگاری ہے، اس مرثیہ نگاری میں ان کا جو تعلق ہے وہ ایسے ہے کہ ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، یعنی کہ میر انیس کے والد، ان کے والد، اور اس طرح ان کی جو ہے وہ سلسلہ 5ویں جو پشت ہے اس تک یہ جاتا ہے، جو مرثیہ کہنے میں یا شاعری کرنے میں ان کا جو مقام ہے وہ 5ویں پشت تک ہے۔ میر ببر علی انیس میر خلیق کے فرزند اور میر حسن کے پوتے تھے۔ خاندانی روایت کے مطابق انہیں گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی۔ گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے۔ زمانہ طالب علمی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی۔ معقولات کہا جاتا ہے کہ فلسفہ سے یا ایسے باتیں یا ایسے مسائل جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، اور لسانی مسائل کہ جو زبان دانی ہے، زبان کی بناوٹ کے حوالے سے، الفاظ کے استعمال کے حوالے سے، ان کی اصلاح کے حوالے سے۔ چونکہ جو میر انیس کا دور ہے، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخش ناسخ جیسے جو لوگ ہیں کہ جو زبان کی بناؤ سنگھار میں، ان کی درستگی میں، اس کی اصلاح میں اپنا ید طولہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو دور ہے زبان کی اصلاح کے حوالے سے ایک اہم دور گردانا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اس کا اثر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کی شاعری میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کی جو ابتدائی دور ہے اس میں وہ زبان کی اصلاح کے حوالے سے اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ 2000 کے قریب نسخے تھے۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے شاہ سواری اور شمشیر زنی بھی سیکھی، کہ یہ اس دور کی جو روایات تھیں، ان روایات میں یہ کسی بھی شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ گھڑ سواری کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تلوار چلانے کے جو ہنر ہے، جو فن ہے، وہ اسے آتا ہو۔ یہ اس دور کے عام رواج کے مطابق انہوں نے حاصل کی۔ بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے، کہ انتہائی جو ہے وہ چست جو ہے وہ بدن کے مالک تھے، انتہائی جو ہے وہ چست رہا کرتے تھے۔ طبعاً خوش مزاج اور حاضر جواب تھے، کہ طبیعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو انتہائی ان کی جو طبیعت تھی خوش مزاج اور ایسی تھی کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کی طبیعت میں کبھی سختی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ
انتہائی حاضر جواب تھے کہ موقع و محل کے مطابق بات کہنے کا جو ہنر ہے وہ انہیں آتا تھا۔ انیس نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی شہرت کا مدار مرثیہ نگاری پر ہے۔ انیس کے بارے میں یہ ایک بات مشہور ہے کہ ابتدا میں انہوں نے جس طرح عام مذاق تھا اس دور کا، انہوں نے بھی غزل گوئی کی طرف ہی توجہ دی، لیکن جب ان کے والد کو ان کی اس شاعری یا غزل گوئی کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہو، اگر کوئی ثواب کا کام کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو کہ مرثیہ نگاری کرو۔ چنانچہ والد کی اس جو ہے وہ نصیحت پر وہ مرثیہ نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں مرثیہ خوانی کے لیے تحت اللفظ اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا کہ اس زمانے میں جو عزاداری کی مجالس ہوا کرتی تھی، ان مجالس میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا تو وہ تحت اللفظ بھی پڑھا جاتا تھا، عام جس طرح جو ہے وہ ہم نظم کو پڑھتے ہیں، اور دوسرا گا کر بھی مرثیے پیش کیے جاتے تھے۔ انیس نے دونوں طرح پڑھنے کے لیے مرثیے لکھے اور کامیاب رہے کہ میر انیس نے جو بھی مرثیے لکھے ہیں ان میں ہمیں یہ دونوں طرح کی شان نظر آتی ہے کہ نہ صرف وہ سوزخوانی کے لیے تحت اللفظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لحن کے ساتھ، سر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کا اسلوب سادہ، رواں اور آسان ہے۔ انسانی جذبات کا بیان انہوں نے جس طرح کیا ہے شاید ہی کوئی کر سکے کہ میر انیس کے جو کمالات ہیں، شعری کمالات ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے مرثیہ میں جذبات نگاری کا جو انداز ہے، جو جذبات نگاری کی ہے، جس جذبے کو انہوں نے پیش کرنا چاہا ہے، اس کی ایسی زندہ و جاوید تصویر پیش کی ہے کہ جس سے وہ پڑھنے والا نہ صرف متاثر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ایسے کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی مرثیوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ میر انیس کی مرثیے 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مرثیے کے علاوہ سلام اور رباعیات بھی کہی ہیں۔ سلام بھی جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی شاعری ہے کہ جس میں جو ہے وہ بزرگان دین یا پھر جو ہے وہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ہے وہ خاندان کے جو افراد ہیں ان کی عقیدت میں سلام پیش کرنا۔ رباعی کہا جاتا ہے 4 مصروں کی ایسی اخلاقی نظم کی جس میں اخلاقیات کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں، وہ بھی انہوں نے لکھے۔ ان رباعیات میں بھی ان کا رنگ صوفیانہ رہا ہے، مگر ان کا کمال مرثیے کے فن میں زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے کہ ہم ادب میں اور خصوصاً اردو ادب میں جب بھی میر انیس کا نام آتا ہے تو لام و اعلیٰ مرثیہ کا ذکر جو ہے وہ لازمی آتا ہے کہ مرثیے کا جو فن ہے اس کو میر انیس نے کمال بخشا، اور اس کی وجہ سے مرثیہ آج بھی ایک زندہ و جاوید چیز بن گیا ہے، یا جہاں بھی مرثیے کا نام آتا ہے میر انیس کا ذکر جو ہے وہ لازمی آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرثیہ کی کہتے کسے ہیں، مرثیہ کی تعریف کہ مرثیہ کہا کسے جاتا ہے۔ مرثیہ کا لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مرنے والے کا ذکر خیر کرنا، کہ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مرنے والے کا ذکر خیر کرنا، اور اردو نظم کی اصطلاح میں مرثیہ ایسی نظم کو کہا جائے گا جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور واقعات کربلا کو نظم کیا جائے، کہ اردو زبان کی یا اردو نظم کی جو اصطلاح ہے اس میں مرثیہ ایسی نظم کو کہا جائے گا جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعات کربلا کو پیش کیا جائے، اسے مرثیہ کہا جائے گا۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ اردو زبان کی اصطلاح میں، چونکہ جو مرثیہ کی صنف ہے یہ عربی زبان سے فارسی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی ہے، اور عربی زبان میں جو مرثیے لکھے جاتے تھے اس وقت کے رواج کے مطابق، کیونکہ یہ ایک ذاتی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت تھی کہ کسی عزیز و اقارب کے مرنے پر، محبوب کے بچھڑنے پر، اس کے جو ہے وہ
جو مرثیے ہے وہ کہے جاتے تھے، اور اس طرح جو مرثیے تھے ان کا ایک اپنا الگ موضوع ہوتا تھا۔ لیکن جو اردو ادب میں جس مرثیے نے عروج حاصل کیا اور جس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہرت ملی، وہ تھی واقعات کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اس حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مرثیہ کی جو صنف ہے اس کو ہم خالص ہندوستانی صنف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فارسی اور عربی میں جو مرثیے لکھے گئے ہیں ان کے موضوعات مختلف ہیں، لیکن اردو میں جو مرثیے لکھے گئے ان کے جو موضوع ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور واقعات کربلا ہے۔ میر انیس کہ جو ہے وہ مرثیوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مرثیے میں قابل قدر اضافے بھی کیے ہیں، کہ ان سے پہلے جو مرثیے لکھے جاتے تھے ان کے جو ارکان ہے وہ مختلف تھے، لیکن میر انیس نے جو مرثیے لکھے ایک ایسا اس میں قابل ذکر اضافہ کر دیا، یا مرثیے کی صنف کو ایک ایسی شکل و صورت عطا کر دی کہ جس کے نتیجے میں آج کا جو مرثیہ نگار ہے جب وہ لکھتا ہے تو وہ ان چیزوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو میر انیس نے جو قابل قدر اضافے کیے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرثیہ کے ارکان ہیں ان میں انہوں نے چہرہ کسی بھی مرثیے کے آغاز کو کہا جاتا ہے، اور عموماً کوئی بھی شاعر جب مرثیے کا آغاز کرتا ہے تو وہ کسی ایسے منظر کو پیش کرتا ہے کہ جس کا تعلق بہار سے ہو، یا بہار کے جو ہے وہ انداز میں بہار کے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، یا پھر وہ ایسا مرثیہ لکھتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ آغاز میں غزل کے انداز کو اپنایا جاتا ہے، جس میں کسی منظر کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری جو اس میں قابل قدر اضافہ تھا وہ سراپا نگاری کہا جاتا ہے، کسی بھی شخصیت کا ایسا جو ہے وہ نقشہ کھینچنا کہ جس سے وہ شخصیت ہو بہو ہمارے نظروں کے سامنے آ جائے۔ تو میر انیس نے سراپا نگاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمال دکھایا ہے۔ وہ کسی بھی شخصیت کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھ، ان کے جو ہے وہ گال، ان کے ناک، ان کے جو ہے وہ زلفیں، ان کے بازو، ان کے ہاتھ، ان کا قد، غرض ایک ایک چیز کو، ایک ایک جزیات کو وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ شخصیت ہمارے سامنے زندہ و جاوید ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ رخصت، کہ رخصت میں ایسے کیفیت کو یا ایسی باتوں کو رقم کیا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان سے مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ جو رخصت ہے اس کے واقعات کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر آمد کہا جاتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر ان کے آنا، وہ جب میدان کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی آمد کا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رجز کہا جاتا ہے ایسے جو ہے وہ اشعار کو کہ جس میں کوئی جو بہادر ہے وہ اپنے مخاطب کو، اپنے مقابل کو اس طرح مخاطب کرتا ہے کہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری اور اپنی خاندانی حسب نسب اور اپنی خاندانی جو ہے وہ وجاہت کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ تو رجز جو ہے وہ ایسے اشعار ہیں کہ جو کوئی بھی شخص، کوئی بھی بہادر جب میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے تو میدان جنگ میں داخل ہو کر اپنے مخاطب کو، دشمن کو مخاطب کر کے ایسے اشعار پڑھتا ہے کہ جن سے اس کی شہادت، اس کی جو ہے وہ خاندانی حسب نسب کا اور اس کی شجاعت اور بہادری کا پتہ چلتا ہے۔ پھر رجز کے بعد عام جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں جو بہادری کے جو ہے وہ قصے یا بہادری کے جو ہے وہ نمونے دکھائے جاتے ہیں، میر انیس اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور شہادت کا جو موضوع ہے اس کا تعلق نہ صرف جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو ہے وہ اندونوک واقعہ ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر،
حضرت امام عباس اور اس طرح جو ہے وہ دیگر جو خاندان نبوت کے جو ہے وہ ارکان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی شہادت کا جو ہے وہ جو قصے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بین لکھتے ہیں۔ بین کہا جاتا ہے رونے کو، کہ وہ ان کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جو شہادت ہے اس پر غم اور اندوہ کا اظہار کرتے ہیں، اور رونے کا جو ہے وہ ایسے اشعار لکھے جاتے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور آخر میں دعا کہ جو مرثیہ ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، اس میں وہ آخر میں اپنی اور پڑھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دعا پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے جو ہے وہ ان کا ایک مرثیہ ہے، اس مرثیے میں وہ اپنے جو مقاصد مرثیہ ہے، مرثیے کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں، کیسا ہی گناہ گار مرے میرا عزادار، کیسا ہی گناہ گار مرے میرا عزادار، ہے اس کے گناہوں سے فزوں رحمت غفار، فرماتے ہیں بخشش کی دعا احمد مختار، اللہ سے میں ہوتا ہوں بخشش کا طلبگار، گر نزاع میں سختی ہو تو زہرا و نبی ہیں، اور قبر کی مشکل میں شریک اس کے علی ہیں۔ تو یہاں پر وہ مقاصد جو مرثیہ ہے اس کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے غم کرنے والا ہے، میرا عزادار ہے، میرا غم کرنے والا ہے، وہ کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اور اس گناہ گار کے گناہ گاری کی حالت میں اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے، اس کے گناہوں سے فزوں ہے، بڑھ کر ہے رحمت غفار، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، غفور و رحیم ہے جو رب، اس کی رحمت اس کے گناہوں سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور حضرت محمد احمد مختار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کی بخشش فرماتے ہیں بلکہ اللہ سے بھی اس کی بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور جو نزاع کے عالم میں، موت کا جو عالم ہوتا ہے اس میں جو سختی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سختی میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اور جو قبر ہے، اور قبر میں حضرت علی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے مشکل کشا ہوتے ہیں۔ تو گویا جو مرثیہ لکھا جاتا تھا، اس مرثیہ کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں یہ ایک چیز ایسی تھی کہ یہ ایک مذہبی رسم تھی کہ جو اثناء عشری ہیں ان کے ہاں جو عزاداری کی مجالس ہوتی ہیں، اور ان عزاداری کی مجالس کے اندر جو مرثیہ خوانی کی جاتی ہے، اس مرثیہ خوانی کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں ان کے جو غم ہے ان میں جو ہے وہ آنسو بہائے جائیں، اور ان کے یہ آنسو بہانے اس کا جو مقصد ہوتا ہے ان سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو چنانچہ جو میر انیس نے جو مرثیے لکھے ہیں، ان مرثیوں میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ان کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ عزاداری کی مجالس میں شریک لوگوں کو کیا کرنا ہے، رونے پر آمادہ کرنا ہے، یا ایسی ان کی مظلومیت کی، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی ایسی مظلومیت کی تصویر کھینچنا ہے کہ جس کے سن کر ہر جو ہے وہ مجلس میں موجود جو شخص ہے اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انیس کے جنہیں جو ہے وہ شاعری پر ایک کمال حاصل تھا، جنہیں زبان پر ایک کمال حاصل تھا، وہ اپنی جو شعری صلاحیت ہے اس شعری صلاحیت کے بارے میں بھی جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی شعری صلاحیت کے حوالے سے انیس فرماتے ہیں، کہتے ہیں تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ کہ وہ اپنی جو شعری صلاحیت ہے اس شعری صلاحیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک جو ہے وہ چھوٹا سا جو چشمہ ہوتا ہے پانی کا،
اگر اس کو جو ہے وہ میں اس کی تعریف کروں تو اس کی تعریف کرتے ہوئے میں کسی جو ہے وہ بحر بے کنار ایک سمندر سے بھی بڑھ کر اسے جو ہے وہ اس کی فضیلت بیان کر سکتا ہوں. اور اگر جو قطرہ ہے اگر اس کو میں جو ہے وہ آب دوں، اس کو چمک دمک دوں، تو اس کے مقابلے میں جو موتی ہیں ان کی چمک دمک ماند پڑ سکتی ہے کہ قطرے کی چمک دمک کو میں ایسے بیان کر سکتا ہوں کہ موتیوں کی چمک دمک اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور جو ذرے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، ان کی چمک کو اگر میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں تو چمکتا ہوا جو سورج ہے وہ بھی ان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اور اگر جو ہے وہ میں کانٹوں کو نازک تر بنانا چاہوں، مجھے یہ صلاحیت حاصل ہے کہ میں کانٹوں کی نزاکت بیان کروں تو پھولوں کی نزاکت ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اگر جو میں گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں کہ میں کسی بھی چیز کے معنی کو ایک نئے سے نئے الفاظ دے سکتا ہوں، ایک پھول کا صرف مضمون اگر ہو تو میں اس پھول کے مضمون کو رقم کرتے ہوئے 100 انداز سے میں اس کو جو ہے وہ رقم کر سکتا ہوں. تو یہ ان کی شعری صلاحیت کا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برملا اظہار ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر اپنی اسی شعری صلاحیت کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں معنی کو بھی حیرت ہو وہ نقشہ نظر آئے، بہتا ہوا ایک نور کا دریا نظر آئے، اللہ کی قدرت کا تماشا نظر آئے، سب بزم کو حیدر کا سراپا نظر آئے، مہتاب تو کیا رخ خورشید بھی فق ہو، مہتاب تو کیا رخ خورشید بھی فق ہو، جو بند ہو تصویر تجلی کا ورق ہو. کہ یہاں پر بھی وہ اپنی اس شعری صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اگر کسی چیز کے مضمون کو پیش کرنا چاہوں تو میں ایسا اسے قدرت میں کا تماشا، ایسا اسے نمونہ پیش کر سکتا ہوں کہ جس کے سامنے چیزوں کی جو اصل حیت ہے، اصل شکل و صورت ہے، وہ دنگ رہ جاتی ہے یا کم رہ جاتی ہے، وہ بھی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اب یہاں سے ہم جو ہے وہ آج جو ہمارا موضوع سخن ہے، جس مرثیہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں. یہ جو مرثیہ ہے اس کی پہلے ہم اس کی حیت جو ہے وہ کیا ہے، یہ مسدس کی ہے کہ اس کی حیت جو ہے وہ مسدس کی ہے. اور مسدس ایسی نظم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں. تو چنانچہ جو یہ مرثیہ ہے در مراد، اس کے ہر بند میں 6 مصرے جو ہے وہ شامل ہیں. یہاں پر اس کے کل جو ہے جو بند شامل کیے گئے ہیں وہ 7 ہیں. ہم آج یہاں پر آج کے لیکچر میں پہلے جو 3 بند ہیں ان کو صرف جو ہے وہ پڑھیں گے. نیکسٹ جو بند ہوں گے باقی 4 وہ انشاءاللہ کسی اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے. لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ پہلے 3 بند ہیں. پہلے میں اس کو جو ہے وہ تحت لفظ اس کے جو پہلے 3 بند ہیں ان کو پڑھتا ہوں. جب کربلا میں داخلہ ہے شاہ دی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید میو حسن حسین ہنسی ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے. بولے فرس کو روک کر شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قرباں اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. یہ 3 بند ہیں جی. ہم آج کے اس لیکچر میں ان کی وضاحت اس پر جو ہے وہ بات کریں گے.
جب کربلا میں داخلہ ہے شاہ دی ہوا. اب اس کا ذرا مفہوم کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ سنتے جائیے گا اور اس کو غور سے جو ہے وہ اس کو دیکھیے گا. جب کربلا میں داخلہ شاہ دی ہوا کہ جب میدان کربلا میں شاہ دین لفظی معنی ہوتے ہیں دین کا بادشاہ، اور یہاں پر کہا گیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو. کہتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ضمنی طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ارکان مرثیہ میں یہ پڑھا تھا کہ جو آمد ہے جس کا تعلق میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی آمد کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ جو حصہ شامل نصاب کیا گیا ہے اس کا تعلق مرثیے کے حصے آمد سے ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں داخلے کا جو منظر ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب کربلا میں داخلہ شاہ دی ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا. دشت بلا مصیبتوں کا یہ صحرا، مصیبتوں کا یہ جنگل، نمونہ مثال خلد بری جنت، کہ یہ جو کربلا کا میدان تھا جو مصیبتوں سے بھرا ہوا تھا، یہ بھی کیا جنت کا نمونہ پیش کرنا شروع کر دیا اس نے، کہ یہ بھی ایک جنت کا نمونہ پیش کر رہا تھا. سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، اور جو آسمان تھا، فلک آسمان، اوج بلندی. کہتے ہیں کہ جو آسمان تھا اس کا جو سر تھا وہ جھک گیا، زمین کو یہ مرتبہ، یہ بلندی، یہ مقام حاصل ہوا کہ اس کے سامنے جو آسمان تھا اس کا بھی جو سر تھا وہ جھک گیا. خورشید میوے حسن حسین ہنسی ہوا، اور جو سورج تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو حسن تھا، جو ان کے چہرے کی آب و تاب تھی، جو چمک تھی، اس میں جو ہے وہ گویا ان کے حسن و جمال میں کو دیکھنے میں وہ بھی مصروف ہو گیا، ڈوب گیا، وہ بھی ان کے حسن و جمال کو دیکھنا اس نے اس میں محو ہو گیا، غرق ہو گیا. پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. کہ پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، نیر دین کا سورج حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ ان کا جو ظہور ہے، ظہور ظاہر ہونا، ان کے ظاہر ہونے سے، ان کے اس میدان کربلا میں آنے سے کیا ہوا کہ جو سورج ہے اس نے بھی گویا کیا کیا ہے، اسے بھی فروغ حاصل ہوا ہے، اسے بھی ترقی، اسے بھی روشنی عطا ہوئی ہے. اور یہ جو جنگل ہے، یہ جو صحرا تھا اور یہ جو لک دک صحرا تھا، گویا اس کے 4 چاند لگ گئے. 4 چاند لگنا محاورہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے، ان کے جو روشن چہرہ ہے، اس کی تجلی سے، اس کی روشنی سے یہ جو جنگل تھا یہ بھی جو ہے وہ نور کا جو ہے وہ منظر پیش کرنے لگا، گویا اس میں بھی ہر طرف روشنی آ گئی. اب یہاں پر اس چیز کو دیکھیے کہ میر انیس کا جو کمال ہے، میر انیس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی منظر کو پیش کرتے ہیں تو اس منظر کو پیش کرتے ہوئے اس کے لیے ایسی تراکیب، ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایک نمونہ بن جاتا ہے، اس کی ایک جو ہے وہ تصویر سی کھنچ جاتی ہے. اب بظاہر اگر ہم دیکھیں تو جو کربلا کا میدان ہے ایک لکدک میدان ہی ہے، جہاں پر دور دور تک جو ہے وہ کہیں سبزے کا نام و نشان نہیں، جہاں پر ریت ہی ریت ہے اور جہاں پر گرمی کی شدت ہے. لیکن جب میر انیس اس کربلا کے میدان کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ میدان کہ جو ہے وہ ایک صحرا، لکدک صحرا تھا، جہاں پر کہیں سبزے کی لہلہاٹ نہیں نظر آتی تھی، وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی جنت کا نمونہ پیش کرنا شروع کر دیا اس نے. اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لطیف جو ہے وہ چیزوں کو میر انیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
اور کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جو ہے وہ جو نوجوان ہیں ان کا سردار کہا ہے۔ تو اب جب کربلا میں وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کے لیے شاہ دین کا بادشاہ، یعنی کہ وہ جو ایک سردار ہوتا ہے، اور سردار کی آمد پر وہ جو میدان کربلا ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے کہ جس جنت میں جنت کا سردار جو ہے وہ جلوہ گر ہوگا، تو یہاں پر وہ میدان کربلا کو ایک طرح سے وہ جنت کا نمونہ بنا کر پیش کرتے ہوئے یہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک جو ہے وہ ایسے نوجوان ہیں کہ جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے، اور جب وہ اس میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جنت کا نمونہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سر جھک گیا فلک کا، یہ اوج زمیں ہوا، اور جس زمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدم لگ رہے ہیں اس زمین کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ گویا آسمان بھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہستی ہے اور ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے، وہ جو نواسہ رسول ہیں، اور جن کے دم سے جو ہے جو اسلام ہے وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جنہوں نے اسلام کے نام کو تا قیامت جو ہے وہ زندگی عطا کر دی ہے، ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے، ان کے مرتبے اور مقام کو یہاں پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کربلا کی سرزمین پر ان کے قدم مبارک لگتے ہیں تو پھر یہ جو زمین ہے اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس قدر بلند ہوتا ہے گویا آسمان بھی اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت، اس کے احترام کے لیے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو حضرت انیس ہیں وہ مختلف صنعتوں کا استعمال بھی کرتے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر ہمیں جو صنعت نظر آتی ہے وہ صنعت حسن تحلیل ہے۔ صنعت حسن تحلیل میں ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ جب کوئی شاعر کسی کائناتی حقیقت کو اس طرح پیش کرے کہ جو اس کی اصل وجہ ہے، اس کی اصل وجہ کے بجائے کوئی اور وجہ اس کی کائناتی حقیقت کی بیان کرے، اس کو ہم صنعت حسن تحلیل کہتے ہیں۔ عموماً ہم جب کسی وسیع و عریض میدان میں ہوں تو وسیع و عریض میدان میں جب ہماری نگاہ دور تک جاتی ہے تو زمین پر جو آسمان ہے وہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے، ایک پیالے کی طرح جو ہے وہ الٹا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس منظر کو میر انیس نے جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو منظر ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ جو آسمان زمین پر جھکا ہوا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ایک قدرتی امر ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آج میدان کربلا میں موجود ہیں تو ان کے جو ہے وہ اس موجودگی کی وجہ سے آسمان بھی زمین پر جھکا ہوا ہے۔ یہ حقیقی وجہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس میں جو ہے وہ حسن پیدا ہو رہا ہے، کلام میں خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، تو چنانچہ یہاں پر اس شعر میں جو صنعت ہے، صنعت حسن تحلیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر سورج جو ہے کہ جس کی آب و تاب، جس کی چمک اس کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، اب وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے تو ان کی جو چہرے کی آب و تاب ہے، ان کے چہرے کی جو ضو ہے، ان کے چہرے کی جو روشنی ہے، ان کے چہرے کی جو چمک دمک ہے، وہ چمک دمک ایسی ہے کہ سورج بھی ان کے حسن میں محو ہو جاتا ہے، گویا سورج کی جو روشنی ہے، سورج کی آب و تاب ہے، چمک ہے، وہ کم ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو چہرے کی ضیاء ہے وہ ایسی ہے کہ سورج بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ کر اس میں ان کے حسن میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے، ان کا جو نور ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ اس میدان کربلا کو روشنی عطا کر دیتا ہے، بلکہ گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے چار چاند لگ جانا محاورتاً ہے۔ اور یہاں پر جو خاندان نبوت کے جو لوگ ہیں، ان کے جو صورتیں ہیں، ان کے جو چہرے ہیں، چونکہ وہ بھی جو ہے وہ کسی چاند سے کم نہیں، تو گویا یہ جو جنگل تھا، یہ جو میدان کربلا تھا، اس میں جو ہے وہ ہر طرف چاند ہی چاند جو ہے وہ روشن نظر آتے ہیں۔ دوسرے بند کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ،
دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ۔ اب گل پھول باغ باغ ہو جانا، خوشبو سے معطر ہو جانا، خوشبو سے مہک اٹھنا۔ غنچہ کلی کو کہا جاتا ہے، اور دل کے داغ جو ہے ان کے ہرے ہونا مراد ہے، جو دل کے زخم ہے وہ تازہ ہو جانا۔ یہاں پر کہتے ہیں خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، کہ ان پھولوں کے موجودگی کی وجہ سے جو جنگل تھا، جو صحرا تھا، وہ بھی مہک اٹھا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کن کو پھول کہا گیا ہے؟ یہاں پر پھول کہا گیا خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ ہیں ان کو، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن جو ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، کہیں حضرت علی اکبر ہے، کہیں حضرت علی اصغر ہے، کہیں جو ہے وہ قاسم ہیں، تو ان کے جو چہرے ہیں یہ تو جو ہے وہ پھولوں کی طرح ہیں۔ اور یہ جو پھولوں جیسے لوگ ہیں، جب اس جو ہے وہ میدان کربلا میں یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی سے گویا یہ جو دشت ہے، جو صحرا ہے، یہ بھی مہکنا شروع کر دیتا ہے، ہر طرف ان کی جو خوشبو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، اور جو غنچے ہیں، جو کلیاں ہیں، وہ کھل اٹھتی ہیں۔ اور جو بلبل ہے کہ جو پھولوں کا دیوانہ ہوتا ہے اور پھولوں کی جدائی میں جو روتا ہے، جو پھولوں کی جدائی میں آنسو بہاتا ہے، جب وہ ان پھولوں کو دیکھتا ہے، ان پھولوں کو دیکھ کر گویا اس کے جو ہے وہ دل کے جو زخم ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اس کے دل میں جو ہے وہ جو پھولوں کی جدائی کا زخم ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور ان پھول جیسے حسین چہروں کو دیکھ کر وہ بھی جو ہے وہ نغمے گاتا ہے، وہ بھی گیت گاتا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، اور جو یہاں پر جو ہر ایک کوہ ہے، ہر ایک پہاڑ ہے، اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ آسمان کو چھونا لگتی ہے۔ اب حقیقت میں نے کہا کہ جو شاعری ہے، شاعری میں اور خصوصاً میر انیس جب کسی منظر کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں مبالغہ آرائی بھی بہت جو ہے زیادہ کرتے ہیں۔ اب ہم جب میدان کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں کہیں پر ہمیں کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا، کہیں پر کوئی گلزار نظر نہیں آتا، لیکن میر انیس جو ہے وہ مبالغہ آرائی جب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا ایک جو ہے وہ منظر دکھاتے ہیں کہ جہاں پر ہر طرف بہار ہی بہار ہو، اور جہاں پر جو ہے وادیاں ہوں، جہاں پر جو ہے وہ بلند و بالا پہاڑ ہوں۔ تو یہاں پر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے وہ اس صحرا کا جو نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں، ایک ایسے جو ہے وہ جنت نظیر وادی کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ نہ صرف پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبوئیں مہکی ہوئے ہیں، بلبلیں چہچہا رہی ہیں، اور جو بلند و بالا پہاڑ ہیں ان کی جو چوٹیاں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، اور اس وادی میں جو دریا بہتے ہیں اس کے درمیان حباب کہتے ہیں بلبلے کو، کہ جو پانی میں جو ہے وہ بلبلے بنتے ہیں، ان کو جو ہے وہ چراغوں سے تشبیہ دی ہے، کہ جب پانی کے اندر وہ بلبلہ بنتا ہے اور اس بلبلے پر جو ہے وہ ہمیں سورج کی روشنی، سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چمکتے ہیں، چراغ کی طرح جو ہے وہ روشنی بکھیرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہاں موجودگی کی وجہ سے، یہاں آمد کی وجہ سے جو دریا ہے وہ بھی ان کا استقبال کرتا ہے، اور استقبال کرتے ہوئے وہ اپنے چراغ روشن کرتا ہے، بلبلوں کے چراغ روشن کرتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بڑی شخصیت کی
آمد ہوتی ہے، کہیں پر وہ تشریف لاتی ہے، تو اس کے استقبال کے لیے ہم بھی جو ہے وہ چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس استقبال کا جو منظر ہے اس کو بھی جو ہے وہ میر انیس جو ہے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے دریا بھی آپ کی جو آپ علیہ السلام کی جو آمد ہے اس پر اپنے حباب جو ہیں، اپنے جو بلبلے ہیں ان کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بلبلوں کو جو ہے وہ چراغوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں پر بھی حسن تحلیل کا استعمال ہے کہ حقیقت میں جو بلبلے ہیں وہ چراغ تو نہیں ہوتے، چراغ کی طرح روشن تو نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر انہیں چراغوں جیسا کہا گیا ہے۔ یہ بھی حسن تحلیل کی مثال ہے۔ اور خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، کہ جو زمین کا یہ طبقہ ہے، یہ زمین کا خطہ ہے، طبقہ کہتے ہیں خطے کو، کہ یہ جو زمین کا طبقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، یہ کیا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ سورج کی مثال بن گیا، کہ گویا سورج کا وہ چمکتا ہوا ٹکڑا ہے، اور سورج کے چمکتے ہوئے ٹکڑے کی مثال ہمیں نظر آتا ہے۔ اور تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، اور جو خاک کے ذرے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، ان کی چمک دمک، ان کی آب و تاب ایسی ہے کہ جن کے سامنے ستاروں کی جو چمک دمک ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ صنعت حسن تحلیل کا استعمال ہے۔ اور تیسرا بند ہے، اس میں اب کہتے ہیں کہ بولے فرس کو روک کر شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے۔ اب کہتے ہیں کہ بولے فرس کو روک کر شاہ فلک وقار، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو عربی میں، شاہ فلک وقار وہ بادشاہ کی جس کا مرتبہ اور مقام آسمان سے بھی بلند ہے، مراد ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ احسان کردگار، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ احسان، اللہ تعالیٰ کا کرم، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے جو کرم کرنے، مہربانی کرنے والی ہے، اس کا احسان ہے۔ راہوار سواری کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کوئی جو ہے وہ شخص سوار ہو اس کو راہوار کہا جاتا ہے، سواری کہا جاتا ہے۔ وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، اور گھوڑے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس میدان کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، بولے فرس کو روک کر شاہ فلک وقار، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو روک کر، اپنے گھوڑے کو روک کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، کہ ہماری جو منزل تھی، جس منزل کی جستجو میں، جس منزل کی تلاش میں ہم نے اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اللہ کا یہ بڑا لاکھ احسان ہے کہ ہم اب اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جس منزل کی ہمیں تلاش تھی۔ آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، کہ اب کوئی بھی شخص یہاں سے اپنی سواری کو آگے نہیں لے کر جائے گا، کہ یہ میرا حکم ہے، میرا یہ حکم ہے کہ جتنے بھی میرے ہمراہی ہیں، جتنے بھی لوگ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور سفر کی مصیبتیں جو ہے وہ جھیلتے ہوئے جو ہے وہ میرے ساتھ آ رہے ہیں، میرا یہ حکم ہے کہ اب کوئی شخص بھی اپنی سواری کو یہاں سے آگے لے کر نہیں جائے گا۔ یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، ہاں یہی وہ زمین ہے کہ جس کے لیے میرا جو دل تھا وہ بے قرار تھا، وہ جو ہے وہ بے چین تھا، اور قربان اس مکان سعادت نشان کے، کہ اس جو سعادت جو پاک جگہ ہے، اس سعادت جو ہے والی جو جگہ ہے، اس پر میں جو ہے وہ قربان، میں نے یہ در مراد، یہ مرادوں کا موتی بڑی خاک چھان کر، خاک چھاننا محاورہ ہے، بڑی کوشش، بڑی تگ و دو، بڑی جدوجہد کے بعد اس مقام، اس مرتبے کو پایا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں داخل ہوتے ہیں،
اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، تو اس سے جو ہے وہ اشارہ، یہ ہم اس کو تلمیح بھی کہیں گے۔ تلمیح کیا ہے اس میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زوجہ حضرت اسما تھی ان کو جو ہے وہ ایک بوتل میں ایک ریت ڈال کر دی تھی، ایک روایت ہے، اور انہیں یہ کہا تھا کہ جب یہ ریت جو ہے اپنا رنگ بدل لے گی تو سمجھ لینا کہ میرا جو پیارا بیٹا ہے، میرا جو نواسہ ہے حسین، اسے شہید کر دیا گیا۔ تو یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جو ہے وہ گردن مبارک پر جو ہے وہ بوسہ دیے کرتے تھے تو اس پہ جو ہے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ گردن ہے کہ جس پر جو ہے وہ خنجر چلے گا۔ تو یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو چونکہ اپنی اس شہادت کی جو نوید تھی وہ پہلے سے جو ہے وہ دے دی گئی تھی، اور آج وہ مقام آ چکا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے زندگی اور شہادت، یا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یا جو ہے وہ اس جو ہے وہ چند روزہ زندگی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو جو ہے وہ یہ مخاطب کر کے کہا کہ میری جو اصل منزل تھی، میری جس سے منزل کی مجھے تلاش تھی، وہ منزل مجھے مل گئی ہے، اب یہاں سے ہم نے آگے سفر نہیں کرنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں نے اپنی جان آفریں کے سپرد کرنی ہے، جہاں میں نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے، جہاں پر میں نے اپنے نانا کے جو دین ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاوداں عطا کرنی ہے۔ یہ جو مرادوں کا موتی ہے، یہ میں نے بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی جدوجہد، بڑی کوشش کے بعد جو ہے وہ اس کو پایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر پہلے 3 بند جو ہے وہ ہمارے ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر میں ہم جو باقی ماندہ اس کا حصہ ہے، اس نظم کا دور مراد کا، اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔